بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے ذوق قرآن کے پروگرام میں سورہ البینہ کا ترجمہ اور اس کے متعلقات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ البینہ کا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب اس کے بعد متعلقات کا مطلب یہ میں لے رہا ہوں کہ ترجمے کے دوران بعض چیزیں وہ تھیں جن کی مزید وضاحت کی ضرورت تھی۔ ان میں سے کئی چیزیں انشاءاللہ اب اس میں بیان ہوگی، اور ان میں سے پہلی چیز، جو سب سے پہلی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ البینہ کی جو تفسیر جب مفسرین بیان فرماتے ہیں تو عموماً وہ اس کی کسی بھی صورت کے متعلق جو احادیث ہوتی ہیں ان کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے متعلق بھی جو احادیث ہیں ان کا مفسرین نے ذکر کیا، مگر ایک حدیث جو اس صورت کے بارے میں ہے وہ حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کی تفسیر میں ایک مفسر علیہ الرحمہ نے ایسا لفظ لکھا کہ جو ایک وجد نفرین لفظ ہے، اور اس لفظ کی وجہ سے مجھے حدیث کی یا اس لفظ کی تشریح میں یوں لگا کہ جیسے کئی پروگرام کرنے پڑ جائیں گے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے لفظ عشق، اور وہ کیسے استعمال ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں یہاں لفظ آ گیا۔ بڑی دیر سے میرے ذہن میں تھا یہ بات کہ کہیں کو موقع ملے اور لفظ عشق کے بارے میں وضاحت عرض کروں، مگر یہاں وہ آ گیا۔ اب میں پہلے تو وہ حدیث پڑھتا ہوں، پھر جس مفسر نے وہ لفظ اس حدیث کی شرح میں یوز کیا ہے اس کا نام ذکر کرتا ہوں، پھر اس پر انشاءاللہ کئی پروگراموں میں تفصیل سے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے مفسرین نے جب اس کی تفسیر لکھی ہے سورہ البینہ کی، وہ مفسرین نے کیا لکھا تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ وہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے جو بالکل ابتدا میں وہ ذکر کرتے ہیں، اور حدیث کی دنیا میں یا شان صحابہ کی دنیا میں وہ ایک عظیم الشان حدیث ہے، اور عظیم الشان شان ہے اس صحابی کی جن کے بارے میں وہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ پہلے میں وہ حدیث سناتا ہوں۔ وہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم لائے ہیں، اور وہ سارے مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر مناقب ابی بن کعب جو باب ہے اس کے اندر وہ حدیث آئی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی باب من فضائل ابی بن کعب، یعنی دونوں نے شیخین نے حضرت ابی بن کعب کی شان میں ایک باب باندھا ہے، اور وہ جو باب باندھا ہے اس کا سبب یہی حدیث ہے، اور اس حدیث کا تعلق سورۃ البینہ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا اور محدثین نے بھی وہ باب باندھا۔ اب وہ حدیث کے الفاظ ساری تو نہیں، اس کے جو میرے موضوع کے متعلقہ الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو ارشاد فرمایا ابی، ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، سبحان اللہ، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تیرے لیے کہ ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب
اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سورۃ البینہ جس کی پہلی آیت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ہے، یہ سورۃ البینہ کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے یہ پڑھ کے سناؤں اور تو میری زبان اقدس سے اس سورت کو سنے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوتا تھا حضور سب کو وہ سناتے تھے کہ آج مجھ پر یہ نازل ہوا ہے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ نازل ہوئی ہے، تو یہ تو ایک عام چیز تھی۔ اب جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے یہ سورت پڑھ کے سناؤں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال ایک تو یہ آیا کہ یہ حضور تو سب کو ہی سناتے ہیں۔ آگے سے وہ وجد میں آ کر کہتے ہیں کالا و سمانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو آپ پڑھ کے ہر ایک کو ہی سناتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے، اور لم یکن الذین بھی آپ سب کو سناتے ہیں، تو خاص کر اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا نعم، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ جب حضرت ابی بن کعب نے یہ بات سنی کہ لم یکن الذین کفروا سورت کے بارے میں اللہ نے میرا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ میں حضور کو حکم دیا ہے کہ وہ میرا نام لے کر فرمایا کہ وہ مجھے پڑھ کے سنائے، انہیں حضور نے فرمایا کالا نام، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ فبکا، تو حضرت ابی کی چیخ نکل گئی، وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جو میں فبکا کے اضافی لفظ کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ نہیں رہا، مختلف روایتوں میں یہ الفاظ ہیں، ابھی میں آپ کو پڑھ کے وہ روایتیں سناتا ہوں۔ فبکا، اور وہ رو پڑے، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا کہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ تو اس تفسیر کے اوپر اس حدیث کی شرح میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں اس صورت کی آخر میں جب اس حدیث کو لکھا تفسیر کرتے ہوئے، تو انہوں نے وہ الفاظ لکھے فبکا کے بعد اس کی تشریح تفسیر توضیح کے اندر، تو جو وہ انہوں نے الفاظ لکھے اس سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ موقع عنایت فرما دیا کہ میں ان الفاظ کے اوپر ایک اس کے اوپر ذرا تفصیل سے کچھ بیان کر سکوں۔ یہ تو بخاری مسلم کے الفاظ تھے، میں دوبارہ یہی الفاظ پڑھوں گا بخاری مسلم کے۔ اب وہ جو انہوں نے بیان کیا ہے صاحب مظہری نے، وہ فرماتے ہیں کل، تو اس حدیث کو لکھ کر وہ کہتے ہیں انہوں نے حضور سے جب یہ سنا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے تو وہ رو پڑے، ان کی چیخ نکل گئی، ان کی آنکھیں بہہ نکلی، تو وہ فرماتے ہیں کل، تو میں یہ بات کہتا ہوں وما ذکر فی الحدیث من حال ابی ہوایت الشاکن، کہ یہ جو اس حدیث کے اندر ابی بن کعب کا حال بیان ہوا ہے یہ تو عاشقوں کی نشانی ہے کہ عاشق ایسے روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ ابی بن کعب تو عاشق تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ عاشقانہ کیفیت طاری ہوئی، فبکا، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلے شخص ہیں صاحب مظہری جن سے مجھے یہ الفاظ ملے اور میں نے اس کے اوپر اس موضوع کو بنایا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، یہ بار بار میں الفاظ کہوں گا پڑھوں گا کہ قلت وما ذکر فی الحدیث من حال ابی ہوایت الشاک، یہ عاشقوں کی حالت کا بیان ہے جو اس حدیث کے اندر آیا ہے۔ اب یہیں سے مجھے وہ موضوع مل گیا کہ میں لفظ عشق کے اوپر بات کروں، کیونکہ صاحب مظہری نے اس کا ذکر کر دیا۔ اب اس موضوع کا کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلا تعلق تو اس موضوع کا ہمارے ساتھ
یعنی نور ٹی وی کے ساتھ. اب میں نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں. ہماری نور ٹی وی کے ساتھ اس کا یہ ہے کہ ابھی میں حال کی بات کروں اس وقت کی، تو حضرت صاحبزادہ صاحب جو نور العارفین صاحب جو درس مثنوی دیتے ہیں، اور وہ درس مثنوی سبحان اللہ مولانا روم کی مثنوی، اور اس کے اندر تو لفظ عشق و شاق اور عشق کی وضاحت، بس وہ ساری مثنوی اسی کے گرد تو گھومتی ہے، سارا وہ مسئلہ اسی کا عشق کا ہے. اب وہ چونکہ ہمارا بھی عشق کے ساتھ تعلق ہے اور وہ مثنوی کا بھی عشق کے ساتھ تعلق ہے، اور ہمارے جو صوفیاء کرام ہے مولانا رومی کے بعد دیکھ لیں جتنے صوفیاء اکرام ہیں، یا ان سے پہلے بھی میں بتاؤں گا کہ مولانا رومی علیہ الرحمہ سے پہلے بھی صوفیاء عشق کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق، اس کی رسول کے ساتھ عشق، اور اعمال صالحہ کے ساتھ عشق، یعنی ایک وہ وجدانی کیفیت کا نام، اس کو وہ عشق کہتے ہیں. پھر میں دوبارہ وہ الفاظ پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ ابی بن کعب کا جو حال اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، یہ ہے حوایا الشاق، کہ یہ عاشقوں کی حالت ہے. اب صاحب مظہری نے عشق کا معنی یہاں جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ جانا، ان کی محبت میں ڈوب جانا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ان کا ذکر کیا تو یہ ان کی حالت ہوگی. تو یہ انہوں نے عشق کا معنی اور عشاق کی نشانی بیان کیا. مولانا روم علیہ الرحمہ بھی یہی ہے. مولانا رومی سے پہلے جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے عشاق کا، اس کی تو میں آج کے پروگرام میں نہیں اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ، چونکہ اس موضوع پر اللہ تعالی نے موقع دیا ہے تو میں تفصیل سے بیان کروں گا. اب اس موضوع کے ساتھ مناسبت کیا ہے سورۃ البینہ کی، کیونکہ اس کی تفسیر، اس کی حدیث کے اندر اس کا ذکر آیا اور مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ مناسبت ہے. اب اس کے اوپر کئی پروگرام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کئی پروگرام کرنے کا یہ مطلب ہے کہ مولانا روم کے بعد اور پہلے صوفیاء نے اس لفظ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اولیاء کرام کی محبت کے لیے، اور اعمال صالحہ کی محبت کے لیے، اور ایک کام کے لیے کہ اسی کام کے پیچھے لگ جانا، اس کے لیے لفظ عشق کا استعمال کیا. اب اتفاق یہ ہے کہ جیسے لفظ بدعہ ہے، کہ لفظ بدعہ بھی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، حسنہ اور سیئہ. تو یہ جو لفظ عشق ہے 99.9 یہ حسنہ کے لیے استعمال ہوا ہے. تمام اس کے اطلاقات جو ہماری زبان اردو میں، پنجابی میں، ہندوستان کی لینگویجوں میں اور فارسی جہاں سے یہ لفظ آیا ہے، جو اصل یہ لفظ ہے یہ فارسی کا ہے. عربی لغتوں کے اندر اس کا استعمال کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں میں بتاؤں گا. تو فارسی کے اندر اس کا صرف نیگیٹو نہیں ہے، پازیٹیو ہے، مگر ایک اس کا معنی، ایک اس کی جہت نیگیٹو بھی جاتی ہے. جیسے ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے کر لیں، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، بعض اہل علم نے، اس میں ایک دو بڑے نام بھی آتے ہیں جن کی انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا، انہوں نے اس لفظ کو یہ سمجھا، کیونکہ وہ عرب تھے، انہوں نے اس لفظ کو یہ سمجھا کہ یہ تو جنسیات کے لیے ہے اور یہ تو صرف برے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انہوں نے اس کے اوپر ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ یہ کہنا عاشق اللہ، اللہ کا عاشق ہے، یہ کہنا حضور کا عاشق ہے، یہ کہنا کہ اولیاء کا عاشق ہے، یہ کہنا کہ یہ اعمال صالح کا عاشق ہے، یہ لفظ کا استعمال شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، مار دو اس کو، انتہا پسندی کے اوپر چلا گیا، یہ تو لفظ جائز ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، حدیث میں اس کا وجود نہیں، قرآن میں اس کا وجود نہیں،
فلاں میں اس کا وجود نہیں، تو انہوں نے وہ جو ایک چھوٹا سا پورشن تھا نا، اس کا کبھی لوگ اس کو نیگیٹیولی استعمال کرتے ہیں، جیسے بدعت کا لفظ نیگیٹیولی بھی استعمال ہوا ہے لیکن بہت سی جگہ پر اس کا پازیٹیو بھی ہوا ہے، اس لیے وہ بدعہ حسنہ بھی ہے اور وہ بدعہ سیئہ بھی ہے۔ اب عشق کا لفظ بعض لوگوں نے غلط طور پر غلط جگہ پر اس کا استعمال کیا اور اس کے اوپر 2-3 بندوں کو وہ کچھ ہوا، اس کے بعد انہوں نے وہ کر دیا کہ یہ ہے ہی غلط۔ لیکن میں نے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ ابی بن کعب عاشق تھے، اور وہ صاحب مظہری فرما رہے ہیں کہ قال وسمانی، امام بخاری کی اس حدیث جو قال وسمانی، میرا اللہ نے نام لیا، حضور نے فرمایا قال نام، ہاں تیرا نام لیا۔ اب فبکا، وہ رو پڑے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حال ابی ہے ہوایت و عشاق، اس حالت کا نام عشق ہے اور یہی عاشقوں کی نشانی ہے۔ یہ صاحب مظہری نے بخاری مسلم کی اس حدیث کا اس کی تشریح و توضیح کی، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ سورۃ البینہ کی لفظی ترجمہ بیان کرتے ہوئے میں لفظ عشق کے اوپر کچھ کہہ سکوں۔ اب یہ تھا وہ متعلقہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب انشاءاللہ اس پر آگے تفصیل سے پروگرام میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے ابی بن کعب جن کی شان میں یہ حضور نے فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فرمایا، ان کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں اور پھر دوبارہ میں یہ الفاظ پڑھوں گا۔ یہ الفاظ تو ابھی یہ پروگرام کا سینٹرل پوائنٹ ہے، ان کو تو انشاءاللہ میں بار بار عرض کروں گا۔ اب اسی حدیث کو میں دوسرے اعتبار سے، میں پہلے ابی بن کعب کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ حضرت ابی بن کعب جو ہیں یہ وہ شخص ہیں کہ جو یہ عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، اور پہلے اس امت کے امام التراوی بھی تھے۔ قراء میں ان کا نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاری فرمایا، بہترین قرآن پڑھنے والے۔ جتنے دنیا کے قاری ہیں ان سب کے امام یعنی سید القراء، پوری امت محمدیہ کے سید القراء ابی بن کعب ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضور کے پہلے سیکرٹری جو کاتب وحی مقرر ہوئے ہیں وہ یہی تھے، حضرت ابی بن کعب تھے۔ اب ابی بن کعب جامع قرآن کو جمع کرنے والے، جو 4 صحابہ جن کے ذکر آتے ہیں کہ حضرت انس بیان کرتے کہ جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کلہم من الانصار۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام ان کی شان میں جو بخاری مسلم میں وہ روایت آتی ہے اسی سے یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کاتبین وحی جو قرآن لکھا کرتے تھے اس کو جمع کرتے تھے۔ جمع کا یہ معنی ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوتی تو حضور ان کو بتاتے یہ آیت فلاں جگہ جائے گی۔ ان میں سے 4 لوگ تھے، ان میں ایک نمبر 1 ابی بن کعب تھے، دوسرے معاذ بن جبل تھے، تیسرے زید بن ثابت تھے۔ ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور ابا زید چوتھے وہ تھے، اور وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ میرے چچا تھے حضرت ابی بن کعب۔ یہ پہلے امام التراوی ہیں، یہ پہلے قاری ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا نام لے کر اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ تو ابی بن کعب کو سورۃ البینہ کی تلاوت کر کے سنا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی عظمت اور شان ہے۔ اب وہ قاری کے حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ تو میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک تھوڑا سا کمپیریزن کرتا ہوں۔ میں صحابہ کرام کی اپنی اپنی شانیں ہیں، کسی کی کسی جہت سے شان، کسی کی کسی جہت سے شان۔ خالد بن ولید کسی اور دنیا میں ان کی شان ہے۔ حضرت ابی بن کعب
کسی اور دنیا میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کسی اور دنیا میں، اپنے اپنے اعتبار سے ان کی شانیں ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، اور عبداللہ بن مسعود بھی وہ صحابی ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا، یہ بھی مسلم بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اقرا علیہ، تو مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کو سنوں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ النساء شروع کی پڑھنی، اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ اس آیت تک آپ نے پڑھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بس کر۔ یعنی عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جنہیں حضور نے فرمایا کہ تو مجھے قرآن پڑھ کے سنا، میں سننا چاہتا ہوں قرآن۔ اور ابی بن کعب وہ ہیں کہ حضور نبی نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرا علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کے بتاؤں۔ آگے سے وہ کہتے ہیں قال اللہ، ابی بن کعب کہتے ہیں سمانی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا۔ قال فبکا، انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لیا ہے۔ ذکرت عند ربی، اب وہ وجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں میرے رب کے پاس میرا ذکر آیا، میرے رب کے پاس میری یہ حال، میرے رب نے میرا یہ نام لیا۔ حضور نے فرمایا کالا نام، ہاں۔ فضا رفتہ عیناہ، جو ہی انہوں نے سنا ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اب یہ معمولی مقام نہیں تھا، اللہ کسی کا نام لے اور کہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابی بن کعب فخر سے یہ بات بتاتے لوگوں کو کہ حضور نے مجھے یہ پڑھ کے سنایا ہے اور اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اب ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت ابی بن کعب کے، وہ جو ابی بن کعب کے شاگرد ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن، تو وہ یا ان کے ساتھی ہیں، تو وہ جب انہوں نے ابی بن کعب نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے میرا نام لیا اور حضور نے مجھے یہ پڑھ کر سنایا، اور فبکا، میری یہ حالت ہو گئی۔ اور وہ حالت اگر میں ان کی زبان میں کہوں صاحب مظہری کے تو وہ کیا حالت ہے، وہ کہتے ہیں ہوایت عشاق، تو میری عاشقوں والی حالت ہو گئی۔ تو وہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں جب آپ نے یہ حضور سے سنا کہ اللہ نے آپ کا نام لیا ہے، آپ کو تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی۔ اب حضرت ابی بن کعب چونکہ مفسر قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور لغت قرآن کے ماہر بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں ان کا استدلال کیا ہے۔ کیوں؟ صحابہ میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو ذوق قرآن کے ایکسپرٹ تھے، اس لیے میں نے اس کے اوپر یہ زیادہ زور دے رہا ہوں۔ ذوق قرآن پروگرام ہے، اور صحابہ میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو ذوق قرآن کے ایکسپرٹ تھے۔ اب ایکسپرٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک ہے ذوق قرآن وہ کہ سننا اور اس کو ایک حد تک سمجھنا، یہ اس میں تو بہت سے صحابہ، سارے صحابہ تھے، اور ایک یہ اس کی ڈیٹیل ایکسپرٹیز میں چلے جانا نیکسٹ لیول پہ، جس کو ذوق قرآن، فہم قرآن، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر چلے جانا۔ اب وہ جو تھا ابی بن کعب ان میں سے تھے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا، اور اس گروپ کا نام ہی ذوق قرآن گروپ تھا، اور وہ لوگ یا فہم قرآن گروپ تھا، اس کا نام کوئی لے لے، ذوق قرآن، رغبت قرآن، فہم قرآن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گروپ بنایا ہوا تھا، اس میں لوگ بیٹھتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے کسی آیت کے بارے میں، اچھا اس آیت کے بارے میں یہ کیا ہے، اس آیت کے، اور عمر امیر المومنین اور اپنے سے جونیئر لوگوں سے سوال کرتے۔ بڑی عجیب بات ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بالکل ینگ ہے، ان سے وہ سوال کرتے۔ اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں وہ پوری امام بخاری نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا اچھا بتائیں یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا کیا؟ پہلے انہوں نے کسی اور سے پوچھا بتائیں یہ جب سب نے اپنا اوپینین دیا، پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا،
انہوں نے اپنا اوپینین دیا، فرمایا ہاں یہ ہے جو عبداللہ بن عباس نے بتایا، اور سارے مان گئے۔ یعنی جو قرآن کا نیکسٹ لیول پر ہوتے تھے، حضرت عمر ان کو بٹھاتے، سوال لوگوں سے کرتے، پھر جس سے ان کو توقع ہوتی تھی کہ یہ بندہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہے، یہ زیادہ جانتا ہے، یہ ماہر قرآن ہے، پھر اس سے سوال کرتے، اور اس کے سوال کے بعد وہ ایک آخری درجے میں بات چلی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے، اور یہ ابی بن کعب بھی ان میں سے تھے۔ کسی تفسیر کو اٹھا لے، ہدی للمتقین، متقین کی تفسیر میں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر نے انہی سے، ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ بتائیں متقین کا کیا مطلب ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، متقین کسے کہتے ہیں۔ اب وہ اس کے اوپر تفصیلاً بات ہوئی۔ تو یعنی ذوق قرآن کے یہ رکن تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ وہ جو قرآن کے حافظ سیوطی نے الاتقان میں ایک لسٹ دی ہے، دیگر لوگوں نے بھی، میرا وہ موضوع نہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی میں آپ کے سامنے لاؤں۔ وہ آپ جن کو پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے، بچے بچیوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، ان کے سامنے لاؤں۔ انہوں نے چند صحابہ کے نام لکھے ہیں کہ وہ صحابہ جو ذوق قرآن والے تھے اور وہ قرآن کریم کو پڑھتے، اس کا نیکسٹ لیول، اس کا نیکسٹ لیول کیا میننگ ہے، اس تک وہ پہنچتے تھے۔ ویسے ایک درجے میں تو عملی زندگی میں اور بڑی حد تک تو سب صحابہ کو پتہ تھا، لیکن پھر اس میں جو اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں ہر دنیا کے معاملے میں بھی جانتے ہیں، ان میں حافظ سیوطی فرماتے ہیں خلفائے اربع ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جو پہلے صحابہ ثلاثہ ہیں، قرآن کریم کے نیکسٹ لیول کی جو تفسیر ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی روایات کثرت سے نہیں آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں وہ کثرت سے تفسیر قرآن کے بارے میں تفاسیر کے اندر، احادیث کے اندر آئی ہیں۔ تو یعنی ماہر قرآن میں چاروں تھے، لیکن جو روایات پہنچی ہم تک ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایات زیادہ ہیں خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں۔ اب وہ جو روایات زیادہ ہیں نا، میں اس بات کو بھی کلیئر کر دوں، ان روایات میں بھی پھر ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سند جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتی ہے وہ کتنی مضبوط ہے، اور کیا وہ سند صحیح سے بات وہ ثابت ہے، وہ متن بھی صحیح بنتا ہے، سند بھی صحیح بنتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک یہ مشکل کام بھی ہے، اگرچہ روایات امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرت سے وہ ماہر قرآن تھے آئی ہیں، مگر وہاں ایک یہ مسئلہ بھی ہے۔ دوسرے عبداللہ بن عباس، بڑی روایات ہے عبداللہ بن عباس سے، ابن ابی حاتم میں دیکھ لیں، طبری میں دیکھ لیں، متاخرین کی تفسیروں میں، احادیث میں دیکھ لیں، طبرانی میں دیکھ لیں، جتنی وہ روایات ہیں، اس خود بخاری میں دیکھ لیں۔ تو وہ کیا ہے، اب وہ جو سند جاتی ہے نا، اس سند کے اوپر بھی مسئلہ ہے۔ کچھ اسانید تو وہ ہیں جو صحیح ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس کہ یہ صحیح اسانید ہے، اور کئی وہ ہیں جن میں کمزوری ہے، کئی وجہ بھی ہیں۔ تو یعنی لیکن یہ بات سندوں کی وہ کتنی روایتیں صحیح ہیں کیا ہیں، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن ماہر قرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ہے جو قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، ان میں اس کے بعد حضرت ابی بن کعب ہے، زید بن ثابت ہے، ابو موسیٰ عشری ہیں، اور عبداللہ بن زبیر ہے۔ یہ ماہر قرآن، ذوق قرآن کے ایکسپرٹ صحابہ ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ ان سے جو کم درجہ میں روایت ہیں، ایک معنی میں تو میں سب سے اول ان کو لوں گا، لیکن شان کے اعتبار سے اور وہ ان کی عظمت اور ایک شان کے اس معنی میں کہ وہ ام المومنین ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اگر وہ ماں کے درجے میں لیں تو پھر تو وہ سب سے اول ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی قرآن کی تفسیر کے بارے میں کثیر تعداد میں روایات ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر ابن العاص، حضرت انس، حضرت جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، یہ 10 صحابہ کے میں نے پہلے نام لیے ہیں، اور 6 صحابہ یہ ہیں، یعنی کل 16 صحابہ ہیں جن کے نام حافظ سیوطی نے لکھے ہیں۔ اگر کچھ اور ان میں داخل کر دیے جائیں تو
کچھ اور ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک میں باریک بات چھوڑ رہا ہوں بغیر کیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو قرآن کریم کے نیکسٹ لیول میں تھے، اور یعنی اتنی بڑی تعداد میں کم صحابہ کے نام ملتے ہیں۔ تو اب ان میں حضرت ابی بن کعب ہیں، اور ابی بن کعب وہ ہیں کہ جن کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ قرآن پڑھ کے سنائیں۔ اب ان کی آنکھوں میں آئینہ، ان کی آنکھوں میں انسو جارو کال نام فضا رفت آئینہ ہو، ان کی آنکھوں میں انسو جاری ہو گئے۔ تو ان کے شاگرد وہ کہتے ہیں کہ پھر تو آپ بڑے خوش ہوئے ہوں گے۔ اب وہ مفسر قرآن ہے تو دیکھیں کیا کہتے ہیں آگے سے۔ وہ کہتے ہیں میں کیوں خوش نہ ہوتا۔ اب یہ دیکھیں ماہر قرآن ہے، قرآن کے اوپر ان کی نظر ہے، انہوں نے فوراً اس آیت کی تلاوت کی۔ فرماتے حضرت ابی بن کعب فرماتے انہوں نے کہا میں خوش کیوں نہ ہوتا جب خود قرآن نے یہ فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے میرے ترجمے کے مطابق کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا، اپنے شاگرد کو بتایا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں خوش ہوا ہوں گا، میں خوش کیوں نہ ہوتا جب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مجھ پر ہوا تھا، تو اللہ کی رحمت اور فضل کے اوپر میں کیوں خوش نہ ہوتا؟ یہ تو حکم خداوندی ہے، اور میں بہت خوش ہوا کہ میرے اللہ نے میرا نام لیا۔ اب انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی۔ یہاں میں ایک منٹ کے لیے ایک موضوع سے باہر جا رہا ہوں۔ اب یہ آیت اس لیے نازل تو نہیں ہوئی تھی، اس کا نزول یہ تو نہیں تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کا نام لے فرمائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، تو اس آیت کا اس کے ساتھ تعلق ہے، نہیں، ایسے نہیں تھا۔ اب وہ آیت تو مکہ مکرمہ میں نازل ہو گئی تھی، اور یہ تو بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کا وہ واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی خوشی کا، خوش ہونے کا استدلال کر رہے تھے اس آیہ کریمہ سے، کیونکہ اس کے اندر یہ حکم ہے کہ تمہیں کو خوشی ملے، رحمت ملے تو مسرت تمہارے چہرے پر آنی چاہیے، تمہارے دل و دماغ میں خوشی آنی چاہیے، اور تمہارا چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے، اور تمہیں اظہار مسرت ہونا چاہیے۔ تو ابی بن کعب اس آیت سے یہ استدلال فرما رہے ہیں میں کیوں نہ خوش ہوتا، میرے اوپر اتنی رحمت ہوئی تھی، میرے اوپر اتنا فضل ہوا تھا۔ اب جیسے حضرت ابی بن کعب نے اپنی حالت کے لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے، اسی طرح پوری امت، اور امت کا اکثر حصہ کہہ لے 90% امت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جواز کے لیے کہ اس وقت خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، بندے کو خوش ہونا چاہیے، اس کو وہ مسرور ہونا چاہیے، اس کی فرحت کے لیے کہ بندہ خوش ہو، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر ابی بن کعب کا نام لیا گیا تو انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے، جب ابی کو خوشی ملی تو انہوں نے اپنی خوشی کا استدلال اس آیت سے کیا ہے۔ وہ خوشی تو صرف ان کی ذات کے لیے تھی، اب پوری کائنات کے لیے جب خوشی ہوئی، اللہ نے اپنی محبوب کو مبعوث فرمایا، تو اس وقت ہم اس آیت سے استدلال کیوں نہیں کر سکتے؟ اس آیت سے استدلال کرنا تو یہ مفسر قرآن اور سید القراء اور امام المسلمین، سید المسلمین، یہ سارے الفاظ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ کے اندر ابی بن کعب کے ترجمے میں لکھے ہیں کہ حضرت عمر ان کو سید المسلمین فرماتے کہ اے سید المسلمین، اس قرآن کی تفسیر کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو جب سید المسلمین امام القراء، پہلے امام التراوی، سید امام التراوی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے، تو اگر آج کا ایک بندہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے یہ استدلال کرے کہ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور خوش ہونا یہ حکم خداوندی ہے، تو یہ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ وہ وہی بات کر رہا ہے جو بات حضرت ابی بن کعب نے کی ہے۔ اور ابی بن کعب عالم کتنے بڑے ہیں؟
اس کے لیے وہ حدیث میرے سامنے میں پڑھ نہیں سکتا ساری ٹائم کی اس کی وجہ سے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو فرماتے ہیں. اب ان کا میں کیوں ذکر کر رہا ہوں اتنا کہ ان کی حالت عاشقوں کی حالت تھی. ایک عاشق مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں, ایک عاشق خدا کا ذکر کر رہا ہوں, اور جن کی حالت و ہوائے جن کے اندر علامہ مظہری کہتے ہیں کہ یوشاق کی حالت کا ان سے ظہور ہوا ہے کہ جب وہ روئے ہیں. اب ان کا یہ واقعہ آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر شان والی آیت, بلند ترین آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں تم بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا قرآن میں نے پڑھا ہے اور قرآن کو سمجھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے سمجھ کے مطابق جو پورے قرآن میں سب سے زیادہ میننگ فل, یہاں مطلب ہے اس کا جو میننگ فل آیت ہے, جس کے اندر گہرائی ہے, جس کے اندر سمندر بہہ رہے ہیں. صرف وہ دم کرنا تو اس کا ایک جز ہے نا, ہم تو صرف وہ دم والی ایک بات کو لے لیتے ہیں, وہ اس کا ایک جز اور حصہ ہے. اور ان کا یہاں مراد جو ہے وہ ہے کہ اس کے اندر سمندر بہہ رہے ہیں اور وہ خزانہ ہے قرآن کا, قرآن کی آیتوں میں سے. تو حضور نے فرمایا کون سی آیت شان والی؟ تو وہ کہتے ہیں میرے خیال میں تو آیت الکرسی ہے. اب دیکھیں جب حضور نے سنا نا آیت الکرسی, ابی بن کعب نے فرمایا تو حضور نے فضرب فی صدری وقال لیہنک العلم, آپ نے فرمایا اے ابی بن کعب تجھے مبارک ہو, تو عالم ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جس طرح سے کسی کی گریجویشن ہوتی ہے, دستار بندی ہوتی ہے, تو لوگ اس کو دستار بندی کے بعد مبارک دیتے ہیں کہ تو عالم ہو گیا ہے, تجھے مبارک ہو. ابی بن کعب کے لیے یہی موقع تھا کہ یہ ان کا امتحان تھا, ان کی گریجویشن سرمنی تھی, جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے بتاؤ یہ کون سا قرآن کی جول جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کا کون سا ہے. جب انہوں نے کہا آیت الکرسی تو حضور نے فرمایا یعنی کل علم, مبارک مبارک مبارک, تو عالم ہو گیا ہے. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عالم کہہ رہے ہیں, ان کی گریجویشن سرمنی فرما رہے ہیں. یہ ہے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, قاری قرآن, عالم قرآن, سید القراء, امام القراء, اور ساری ان کی شانیں ہیں جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں. اب دنیا کے اندر جتنے قاری ہیں سبحان اللہ, ان قاریوں میں سے جو قرآن کا ذوق رکھنے والے ہیں, اب ذوق قرآن کے لیے دو پہلوؤں کے لوگ ہمارے سامنے ہیں اور دونوں ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک ذوق قرآن کے اعتبار سے وہ قراء اور قاری ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگ جھوم کے سنتے ہیں, اور وہ جب جھوم کے سنتے ہیں تو اس کے ذریعے سے قرآن کی ایک محبت پیدا ہوتی ہے, قرآن کے ساتھ کی عشق محبت لگن جاتی ہے. ایک تو وہ قراء ہے. اب یہ جو قراء ہیں پرانے زمانے کی اگر تاریخوں کو دیکھیں تو بہت قراء گزرے ہیں جنہوں نے قرات کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں. یہ ایک پورا فن ہے قرات کا, اور بڑے بڑے نام آئے ہیں قراء کے, لیکن ان سب میں سے جو پہلے قاری ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے. ان سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے, وہ بھی, اور وہ پہلے قاری تھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آئے. تو اب یہ جو تلاوت کلام کر کے خوبصورت آواز کے ساتھ ذوق قرآن پیدا کرنے والے لوگ ہیں, میں اپنی عمر کے اعتبار سے بتاتا ہوں, اپنے حساب سے, تاریخ اسلامیہ کی میں بات نہیں کر رہا. ہمارے ملک کے اندر, ملک پاکستان کے اندر سب سے پہلے جس نے ذوق قرآن کو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ پورے ملک کے اندر ایک ذوق پیدا کیا, ادھر ملک پاکستان بنا, اور وہ لیلۃ القدر کی رات تھی, جمعے کا دن تھا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, نزول قرآن کی رات تھی, اور ادھر پاکستان بنا. اور پاکستان بننے کے بعد جو پورے پاکستان کو ذوق دیا قرآن کریم پڑھنے کا, وہ ایک ہمارے شیخ
شیخ اس معنی میں پورے پاکستان کے وہ شیخ تھے حضرت علامہ قاری غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلی شخصیت ہے پاکستان کے اندر جنہوں نے لوگوں کے اندر ذوق قرآن کو پیدا کیا۔ وہی ذوق قرآن جو حضرت ابی بن کعب نے تراویح کے ذریعے سے پیدا کیا تھا، اور دوسرے قراء جو صحابہ کے زمانے میں تلاوت کرتے تھے جن کے میں نام بھی لے چکا ہوں، ان میں حضرت قاری غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام آتا ہے۔ بہت بڑی شخصیت تھے، عالم بھی تھے وہ، اور انہوں نے دھوم مچائی ہے ذوق قرآن کی اپنے زمانے کے اندر۔ ہزارہ لوگوں نے آج سے 50 سال پہلے جن لوگوں نے قرآن کی طرف ان کی رغبت ہوئی، قرات کی، اس کے بانی قاری غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو پاکستان کے اندر ان کی بڑی خدمات ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی قاری بنوں اور قرآن کریم پڑھوں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ریڈیو پاکستان کے اندر تلاوت آتی تھی۔ اس زمانے میں ریڈیو ہی ہوتا تھا، پورا پاکستان سنتا تھا، بعد میں پھر وہ ٹی وی پر بھی ان کی تلاوتیں آتی تھیں۔ تو ان سے انہوں نے سنا، اور ان کے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تو یہ ایک ذوق جو میرے والد صاحب کے ذہن میں آیا کہ قرآن پڑھنے کے لیے میرا بیٹا بھی کوئی قرآن پڑھے، اس کے موجد یا اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ قاری غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میرے والد صاحب کو ہمت دی، انہوں نے مجھے شرق پور میں داخل کیا، اور آج کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے میں یہ آپ کے سامنے اظہار شبہات پیش کر رہا ہوں۔ ایک دوسری عجیب بات قاری غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ میرے والد صاحب نے یہ سوچا کہ قاری غلام رسول صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو میرا بیٹا بھی قرآن پڑھے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ میں ان سے پڑھ نہیں سکا۔ میرے دوسرے استاد تھے قاری یوسف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تو یعنی ان سے میں پڑھ نہیں سکا، ان کے ساتھ کوئی ایسا لنک قائم نہیں ہو سکا۔ ایک دو بار ان سے ملاقات ہوئی، تلاوتیں تو خیر ان کی سنتے تھے بچپن میں۔ برطانیہ کے اندر جو میری آمد ہوئی ہے وہ ایک لمبا قصہ ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک جہت سے وہ اس کا سبب بنے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ اب دوسرے قاری جنہوں نے دنیا کے اندر، پاکستان سے اب نکلے، دنیا کے اندر جنہوں نے ذوق قرآن پیدا کیا ہے، کیونکہ ابی بن کعب سید القراء تھے، پوری امت کے وہ سید القراء تھے، اس لیے اب ان کے چند غلاموں کا اور ان کی لائن پر چند چلنے والوں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں جس نے پوری دنیا کے اندر ذوق قرآن کو پیدا کیا وہ حضرت قاری سید عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ قاری باسط کے نام سے، عبد الباسط کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ذوق قرآن کا جو ذوق ہے اس کو پیدا کیا۔ اب وہ قاری سید عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کسی وقت میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا، آج تو اس کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ متاثر سے شیخ رفعت علیہ الرحمہ سے، اور وہ کیسے ان کے اندر ذوق قرآن آیا قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ تو ایک عجیب معاملہ، وہ یوٹیوب پر اور ان کے اوپر جو ڈاکومنٹری بنی ان میں وہ سب میں ان کا بیان ہے۔ تو شیخ رفعہ سے وہ تھے، متاثر تھے، اور ان کے اندر ان کو سن کر قاری بننے کا ذوق آیا، اب پھر وہ قاری بنے۔ اب قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں واقعات ہیں، لیکن قرآن سننا، ذوق قرآن محفل قرات کے ذریعے سے، مقابلہ اس نے قرات کے لیے سے، اور خاص کر کے محفل قرات کے لیے سے پیش کرنا اور اس کا ذوق دنیا بھر کے اندر پیدا کرنا، یہ قاری سید عبد الباسط سید القراء، ہمارے زمانے کے اعتبار سے سید القراء عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب سید عبد الباسط صاحب کے بارے میں ہزاروں واقعات ہیں ان کی زندگی کے قرآن کے حوالے سے، کاش کہ کوئی ان کو منظر عام پر ہماری زبان کے اوپر لائے۔ اب تو وہ نیٹ کے اوپر سارے آ گئے، بس ان کو عام طور پر لایا نہیں جاتا، اور میں اس کا ٹچ دے رہا ہوں، میرا اس موضوع کے ساتھ تھوڑا سا وہ تعلق بن گیا۔ مجھے کسی نے یہ بات سنائی پہلے، بڑی دیر کی بات ہے، کہ سید القراء عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو صدر ناصر روس کے اندر لے گئے اپنے ساتھ، وہ ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، پاکستان میں بھی گئے، دنیا بھر میں بھی وہ صدر خلیل الحسری بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں، خلیل الحسری علیہ الرحمہ،
سید القراء سید الباسط رحمۃ اللہ، وہ ناصر صاحب وہ لے جایا کرتے تھے جو پریزیڈنٹ تھے اس کے مصر کے، تو وہ ان کو عبد الباسط صاحب کو لے گئے روس کے اندر، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تمام وزراء بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کسی نے یہ بات سنائی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ نے رشین پارلیمنٹ جس کے جو کمیونسٹ اور وہ منکرین خدا جن کا تصور ہی نہیں ہے اور ان کی زبان عربی نہیں ہے، اور جمال ناصر صاحب پریزیڈنٹ آف یہاں مصر کے، وہ ان سے درخواست کرتے اس وقت کے صدر سے کہ میں ایک ہیرا اپنے ساتھ لایا ہوں، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کچھ آیات پڑھ دے۔ تو جب قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رشین پارلیمنٹ کے اندر قرآن کی تلاوت کی، تو کتنے منسٹرز اور کتنے ایم پی اے ایم ایل جو تھے وہ پارلیمنٹ کے، ان کی قرآن خوانی، قرآن پڑھنے کے انداز اور سٹائل کو، ان کی رائمنگ کو، ان کے ردم کو جب انہوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے جب پہلی بات اس بات کا پتہ چلا تو میرے یعنی جس کو کہتے ہیں نا، یہ ماننے میں ذرا مشکل مجھے ہو رہی تھی، تو میں نے یہ واقعہ سنا لیکن یہ مشکل رہی۔ اس کے بعد میں حیران ہوا کہ ایک دن میں ان کی انٹرویو سن رہا تھا قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ مصر کے انٹرویو کے اوپر انہوں نے اپنے انٹرویو میں روتے ہوئے یہ خود واقعہ بیان کیا۔ پھر میں نے کہا نہیں، اب کنفرم ہو گیا، یہ 100% بات ٹرو ہے۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے دنیا بھر میں تلاوتیں کی ہیں، آپ نے حج کے موقع پر بھی آپ کو تلاوت کرنے کا موقع ملا، مسجد نبوی کے اندر بھی آپ نے تلاوت کی، کعبۃ اللہ میں بھی، تو سب سے بہتر موقع جو آپ کو یاد آتا ہے وہ کون سا ہے؟ انہوں نے پھر وہ رشیا والا واقعہ بتایا کہ میں صدر ناصر کے ساتھ گیا اور میں نے غیر مسلموں کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو یہ سید القراء عبد الباسط رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ذوق قرآن جو ہے اس کو عام کیا۔ ہمارے زمانے میں محفل قرات بہت ہوتی تھی، جو ہمارے لوکل پڑھنے والے اچھے قراء ہوتے تھے ان کی وہ لوگ بلاتے اور محفل قرات کرتے۔ اب ذرا وہ محفل نعت ہوتی ہیں، ان کی بھی بڑی ضرورتیں ہونی چاہیے، لیکن وہ محفل قرات کا نامعلوم کہ کیا سبب بنا وہ نیچے چلا گیا۔ تو اب وہ سید القراء سید عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ وہ انہوں نے ذوق قرآن پیدا کیا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ایوری ڈے جماعت کے ساتھ تراویح شروع ہوئی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو امام التراویح مقرر کیا کہ تو ان کو تراویح پڑھا، تو حافظ ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ میں لکھتے ہیں کہ ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 تراویح پڑھائی، اور یہ امام التراویح ہیں، پہلے امام التراویح ہیں، کنگریگیشنل امام التراویح، امت کے اندر کے پہلے جنہوں نے قرآن کریم کو سنایا یہ ابی بن کعب ہیں۔ اور وہ ہوتے بھی کیوں نہ، بہت زیادہ ان کی فضیلتیں ہیں۔ اب وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی میں اسی بات کو کنٹینیو رکھوں گا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، یہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، یہ سعادتیں صرف عشاق کے حصے میں آتی ہیں۔ اب میں آخر میں دوبارہ اس حدیث کی تلاوت کر کے ان الفاظ کو پڑھ کے ختم کرتا ہوں، اور میں اگلے پروگرام میں دوبارہ اسی کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اے ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یہ سورت پڑھ کر تمہیں سناؤں۔ وہ کہتے ہیں کالا وسمانی، اللہ نے میرا نام لیا۔ یہ تو یہاں پر ہے بخاری مسلم میں، دوسری روایتوں میں ذرا اور طرح سے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن کالا نام، ہاں اللہ تعالی نے نام لیا تیرا۔ فبکا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اور صاحب مظہری کہتے ہیں قلت وما ذکر فی الحدیث من حال ابی حوایت عشاق، یہ جو حدیث کے اندر حالت بیان ہوئی ہے، یہ جو کیفیت بیان ہوئی ہے، یہ جو نشانی بیان ہوئی ہے، یہ عاشقوں کی نشانی ہے، اور ابی بن کعب عاشقوں میں سے ایک عاشق تھے۔ اب
ہمارے بعض دوست جو 99% عشق کا معنی پازیٹیو کو چھوڑ کر ایک نیگیٹو کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ تو لفظ استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو لفظ ہی غلط ہے، اس کا استعمال شرک اور بدعت اور حرام ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور نور ٹی وی کے اوپر تو عشق و محبت کی باتیں ہی ہوتی ہیں، اور مصنوعی کے ذریعے سے دنیا میں عشق خدا، عشق رسول، عشق انبیاء اولیاء، عشق صحابہ، عشق اہل بیت اور عشق عمل صالح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اس کے اوپر انشاءاللہ چند پروگرام میں لفظ عشق کے اوپر آگے بات جو ہے وہ میں چلاؤں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔